ربیع الاول شریف آتا ہے تو جو ربیع الاول کا رد کرتے ہیں، یعنی میلاد النبی کا رد کرتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ بدعت کی ہے. کہتے ہیں جی بدعت ہے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے جو ہے نا وہ سستے قسم کے محقق بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی حضور کی حیات مبارکہ کے اندر اتنی مرتبہ ربیع الاول آیا، پھر ابو بکر صدیق کی حیات میں اتنی بار آیا، عمر فاروق کی زندگی مبارک میں اتنی آیا، پھر سارے صحابہ کا گن کے بتا دیتے ہیں کہ ان سب کی زندگیوں میں اتنی مرتبہ ربیع الاول آیا ہے. تو بتاؤ ان میں سے کسی نے میلاد منایا ہے؟ اگلا بندہ تو چپ ہو جاتا ہے کہ جی منایا تو کوئی نہیں. تو جب حضور نے نہیں منایا، پھر آپ کے خلفاء نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم منا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا کام ہے. جدو اے ثابت کر لیندے نے تو پھر حضور دا فرمان کر لیندے نے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو بدعت علی جرح و جنمی ہے. بس گل ختم ہو گئی، حساب سیدھا ہو گیا، بہترین استدلال ہویا. انہوں نے سارے نو پکڑ کے جنمی تے بدتی ثابت کر دیتا. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. ہر نیا کام ایجاد کرنا شریعت کے اندر جو ہے وہ معیوب نہیں سمجھا جاتا. مسلم شریف کی روایت ہے کتاب العلم کے اندر کہ حدیث ذرا بڑی ہے، اس کے صرف 2 جملے سناتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں درس کے اندر وہ پوری حدیث تشریح کے ساتھ بیان ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے کسی نئے کام کو ایجاد کیا، نیک کام کو، نیا کام، نیک کام، اچھے کام کا آغاز کیا، اچھے کام کو ایجاد کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ نیا کام لوگوں کے اندر رائج ہو جائے گا، لوگ اس کام کو کرتے رہیں گے جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا. جس نے وہ کام ایجاد کیا تھا ان سب کے کام کرنے کا ثواب اس ایجاد کرنے والے کو ملتا رہے گا. یعنی جس نے وہ نیا کام شروع کیا ہے، اس کے بعد جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان سب کے عمل کا ثواب اس ایجاد کرنے والے، آغاز کرنے والے، شروع کرنے والے کو ملتا رہے گا. اور جو عمل کر رہے ہیں ان کی نیکی کے اندر کمی نہیں آئے گی، ثواب میں کمی نہیں آئے گی. یعنی میں نے ایک کام کا آغاز کیا ہے، مجھے دیکھ کے آپ سارے وہ کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو بھی پورا اجر ملے گا اور آپ کے عمل کرنے کی وجہ سے مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا جب تک کہ وہ کام ہوتا رہے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی غلط کام، گناہ کے کام کو ایجاد کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، شروع کر دیتا ہے، اس کو دیکھ کے جتنے لوگ گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں، وہ کام اپناتے ہیں، ان سب کا گناہ اس بندے کو ملتا رہے گا جس نے وہ کام ایجاد کیا ہے، ایجاد کرنے والوں کو ملتا رہے گا. اور جنہوں نے جو گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہ کے اندر بھی کمی نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ اچھے کام کا آغاز کرتے ہیں، بنیاد رکھتے ہیں، اچھا کام ایجاد کرتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ برا کام ایجاد کرتے ہیں تو اس کا گناہ بھی ملے گا. تو اگر شریعت کے اندر مطلقاً نیا کام شروع کرنے کی ممانعت ہے تو حضور یہاں منع تو دور کی بات، حضور تو ثواب کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم اچھا کام ایجاد کرتے ہو تو ثواب ملے گا. تو اگر ہم سارے حضور کے گناہگار امتی بیٹھ کے کسی ایک دن بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں، حضور کی تعریف و ثنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پڑھے جاتے ہیں، حضور کی سیرت مبارکہ بیان ہوتی ہے، احادیث مبارکہ کا درس ہوتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا ذکر ہوتا ہے کہ کتنے خوبصورت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کا ذکر ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی مبارک کا ذکر ہو کہ کتنا خوبصورت تھا، حضور کے لبوں کا ذکر ہو کہ کتنے خوبصورت تھے، آپ کی ید اللہ والی زبان کا ذکر ہو کہ کتنی خوبصورت تھی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کا ذکر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے حضور کی معجزہ بنائی ہے. تو اگر ایک دن مخصوص دن بیٹھ کے حضور کے امتی حضور کا اس طرح ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا برائی ہے؟ وہ چنگا کام ہے نا جی، ایویں گل ہے نا جی. اس سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. مولوی صاحب کے متعلق میرا حسن ظن ہے کہ یہ مولوی صاحب بہت اچھا آدمی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے. مولوی صاحب 5 منٹ کے کلپ میں آپ نے اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنے جھوٹ ارشاد فرمائے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. الامان والحفیظ. سب سے پہلے آپ نے فرمایا کچھ لوگ ربیع الاول کا رد کرتے ہیں، حالانکہ مولوی صاحب
کوئی بندہ ربیع الاول کا رد نہیں کرتا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اسی وقت سے 12 مہینے چلتے آ رہے ہیں، 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا بھی کوئی بھی شخص دھرتی پہ منکر نہیں رہا۔ پھر آپ نے کہا جی میلاد النبی کا رد کرتے ہیں۔ مولوی صاحب میلاد النبی کا رد بھی کوئی نہیں کرتا، کوئی کافر بھی میلاد النبی کا رد نہیں کرتا۔ میلاد کا معنی پیدا ہونا اور میلاد النبی کا معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا ہونا، میرے نبی کی پیدائش۔ ارے کوئی کافر بھی اس کا منکر نہیں ہے، کوئی کافر بھی پیدائش مصطفیٰ کا رد نہیں کرتا۔ چاہے جائے کہ ایک مسلمان میلاد النبی کا رد کرے، مولوی صاحب میلاد النبی کا رد نہیں ہے، مروجہ جشن عید میلاد النبی کا رد ہے، اس کا انکار ہے، اس کی مخالفت ہے، میلاد النبی کا رد نہیں ہے۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ سستے قسم کے محقق ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے دور میں اتنی بار ربیع الاول آیا، فاروق کے دور میں اتنی بار آیا، فلاں کے دور میں اتنی بار آیا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ مولوی صاحب یہی میرا سوال آپ سے ہے، اگر یہ کام نیکی کا ہے تو کیا ابو بکر کو اس نیکی کا پتہ نہیں چلا؟ فاروق کو اس نیکی کا پتہ نہیں چلا؟ عثمان کو نہیں پتہ چلا؟ حیدر کرار کو، حسن و حسین کو، معاویہ کو، اہل بیت کو اس نیکی کا پتہ نہیں چلا؟ آپ کو اس نیکی کا پتہ چل گیا ہے؟ ارے کچھ تو خیال کرو، ابو بکر سے سچا عاشق رسول بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ جب ابو بکر کو ایک نیکی کا پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نیکی کا پتہ نہیں چلا، مجھے اور تمہیں پتہ چل گیا ہے، کچھ تو خوف ہوتا ہے خدا کا۔ اور پھر آپ نے کہا جی جب یہ کہہ لیتے ہیں نا فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، تو پھر کہتے ہیں یہ نیا کام ہوا نا، تو ہر نئی چیز دین میں وہ بدعت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا بس بات ختم، اور پھر آپ نے مسلم شریف کی حدیث پڑھ دی، حدیث نمبر 6800، اس سے آپ نے بدعت کے جواز پر استدلال کیا۔ مولوی صاحب انتہائی بڑا جھوٹ ہے، میں آپ کو حدیث سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اتنی بڑی جسارت کی ہے، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ٹکرانے کی کوشش کی ہے، متضاد بنانے کی کوشش کی ہے، فرامین مصطفیٰ میں آپ نے تضاد ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مولوی صاحب میرے نبی سے بڑا عاقل، فصیح، بلیغ، کامل شخص کون ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب میرے نبی کے جملوں میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا، کچھ تو شرم کرو۔ فرامین مصطفیٰ کو متضاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بندہ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرتا ہے رد مردود ہے، دیوار تے مار دے انہوں۔ اور ایک مقام تے آپ علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جڑا بندہ دین دے اندر نواں کم کڈ کے لیندا رد، ردی ہے، مردود ہے، چھڈ دے انہوں۔ اور ایک مقام تے آپ علیہ السلام نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ساریاں گلاں نالوں سونی گل رب دی کتاب دیے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساریاں راواں نالوں سونی راہ سونے نبی دیے۔ اور اگے سن وشر الامور محدثاتها، اور ساریاں کماں چوں بھیڑا کم دین دے اندر نویں شے کڈ کے لے آنا۔ فإن كل محدثة بدعہ، دین دے اندر ہر نویں ایجاد بدعت ہے۔ مولوی صاحب دین ٹیکنالوجی نہیں ہے، ٹیکنالوجی دے اندر نویں ایجاد او قابل تعریف ہے، دین دے اندر نویں ایجاد نہیں ہو سکتی۔ دین او یہ جڑا سونا نبی دے کے گیا بس، اس تو ود نہیں۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اچھا مولوی صاحب میں تواڈے تے آندی ہے میں ادوں اینو تسی حدیث تو ثابت کر دیو، قرآن دی آیتاں تو ثابت کر دیو، تے اتوں کہندے ہو بدعت حسنہ ہے جی، سبحان اللہ۔ او جڑی گل حدیث تو ثابت ہوے، قرآن دی آیات تو ثابت ہوے، کیا وہ بدعت ہوندی ہے؟
بدعت دی تقسیم کرن لگ پیندے ہو. کوئی بدعت حسنہ شسنہ نہیں ہے. کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت. یہ تقسیم مولوی صاحب تواڈی ہے. اور آؤ مسلم شریف کی وہ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ حدیث وہاں پہ لفظ ہیں، حدیث نمبر 68006800، یا وہی حدیث ہے جو آپ نے پیش کی ہے. وہاں پہ لفظ دیکھو، من سنہ سنتن حسنتن، جس بندے نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، رائج کیا، اسے تو ثواب ملے گا ہی صحیح. اسے دیکھ کے جو کام کریں گے انہیں بھی ثواب ملے گا. مولوی صاحب ذرا خیال کرو، یہاں لفظ سنہ ہے، ابتدا بھی نہیں ہے، اخترا بھی نہیں ہے، احدثہ بھی نہیں ہے. سنہ جاری کرنا، رائج کرنا. احداث فی الدین مراد نہیں ہے، ابتدا فی الدین مراد نہیں ہے، اختراع فی الدین مراد نہیں ہے. گھڑنا، ایجاد کرنا، سنہ کا یہ معنی ہی نہیں ہے. سنہ کا معنی ہوتا ہے جاری کرنا، رائج کرنا. کیا مطلب کہ دین کا ایک کام ہے، دین کا ایک شعبہ ہے، میرے نبی کی ایک سنت ہے، نبی کا ایک طریقہ ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، وہ مٹ گیا ہے، معاشرے سے اس کا وجود ختم ہو گیا ہے. اس کو آپ ایک نئے سرے سے عملی جامہ پہناتے ہیں تو فرمایا آپ کو تو ثواب ملے گا ہی صحیح، باقیوں کو بھی ثواب ملے گا جو آپ کو دیکھ کے یہ کام کریں گے. ذرا حدیث کے پیچھے، اسی حدیث کو جہاں سے آپ نے پڑھی ہے نا، تھوڑا پیچھے پڑھ لیتے آپ کو بات سمجھ آ جاتی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ دیہاتی آتے ہیں جن کی حالت بڑی پراگندہ ہے. آپ علیہ السلام ان کی حالت دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں یہ لوگ مجبور ہیں. آپ صحابہ سے فرماتے ہیں جاؤ میرے صحابہ ان کے لیے کچھ لے کے آؤ. صحابہ لینے جاتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں. میرے نبی کو یہ بات ناگوار گزری کہ میرے صحابہ نے اتنی دیر کیوں کر دی. یہاں تک کہ ایک صحابی دراہم کی تھیلی بھر کے لے آتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس صحابی کو دیکھ کے یہی کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے اس مقام پہ فرمایا من سنہ حسنتن، من سنہ سنتن حسنتن، جس بندے نے دین میں اچھا طریقہ جاری کیا. دیکھو صدقہ تو پہلے بھی تھا، یہ کوئی نیا کام نہیں تھا. صرف طریقہ یہ ہے کہ تھیلی میں لا کے پیش کر دیا. آپ کو دیکھ کے، اس صحابی کو دیکھ کے دیگر صحابہ نے بھی یہی کام کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سن سنتن حسنتن، جس بندے نے اچھا طریقہ جاری کیا. مولوی صاحب نواں کم ایجاد نہیں کیتا، کام پرانا ہے، کام صدقے والا پرانا کام میں نواں کام گھڑیا نہیں ہے، ایجاد نہیں کیتا. صدقہ دینے کا بس ایک طریقہ بدلا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے بڑا اچھا کیا جو تھیلی میں پیسے لے کے آ گیا ہے. اور آپ کہتے ہیں جی اسی ایک دن مختص کر کے ذکر مصطفیٰ کر لویے تے کوئی پیڑی گل ہے. مولوی صاحب ذکر مصطفیٰ تو ڈکیا کیسے؟ ذکر مصطفیٰ سے آپ کو روکا کس نے مولوی صاحب؟ ذکر مصطفیٰ تو مسلمان کا ایمان ہے، ایقان ہے، وجدان ہے. ذکر مصطفیٰ کے بغیر ایمان ایمان نہیں، اسلام اسلام نہیں. ارے ذکر مصطفیٰ ہی تو سارا دین ہے، ذکر مصطفیٰ ہی تو ایمان ہے، ذکر مصطفیٰ ہی تو اسلام ہے. پورے کا پورا قرآن الف لام میم کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، میرے نبی کا ذکر ہے. ذکر مصطفیٰ سے تمہیں کون روکتا ہے؟ ارے مولوی صاحب ہم تو تمہیں بدعات اور خرافات سے روکتے ہیں، خرافات سے منع کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ایسا اچھا کام کیتا ہے. اچھا ربیع الاول دے مہینے وچ بالخصوص 12 ربیع الاول نوں جڑی کنجریاں کڈ کے لے آندے ہو روڈاں دے اوتے، یہ اچھا کام ہے. مولوی صاحب مسیتاں وچ تسی عورتاں نچاندے ہو، اچھا کام ہے. مسیتاں وچ تسی نوجوان لڑکے اور بڈھے مولوی نچاندے ہو، کیا ہے اچھا کام ہے. مولوی صاحب سڑکاں دے اوتے گھوڑے نچاندے ہو تسی، کیا اچھا کام ہے. مولوی پگڑیاں پا کے نچدے پے ہوندے نے، حتیٰ کہ مسجد دے تقدس دا خیال نہیں ہوندا، کیا یہ اچھا کام ہے. حتیٰ کہ تسی تے حوراں وی کڈ کے لے آندے ہو، کیا یہ اچھا کام ہے. مولوی صاحب سونے نبی دے ناں تے تساں دین دے اندر نویاں شیاں کڈیاں نے، حتیٰ کہ تساں خرافات اور فحاشی نو رواج دتا ہے. اور کی آندے اسی چنگا کام کردے ہاں ہیں. اے نال تو بازار دی طوائفہ ٹھیک نہیں رہ گئی. کم از کم مسجد دے تقدس کا خیال رکھ دیے نا. وہ مسجد اس تے بھڑے کام نہیں نہ کر دی، تسی مسجد دے وچ کنجریاں نچاندے ہو. پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ
اس حدیث دے اصل مصداق کی تسیو من سن سنتن سیئتن جڑا اگلا ٹکڑا تساں بیان کیتا سی، جس بندے دین دے اندر کوئی بھیڑا کم جاری کیتا تے اونوں گناہ ملے گا، او دے نال جتنے لوگ اون ویکھ کے کرن گے سارے دا گناہ اینوں ملے گا۔ مولوی صاحب جڑیاں کنجریاں اور جڑے نوجوان لوفر چھوڑ تساں کڈ کے لین دے نہ سونے نبی دے نام تے، اور جتنیاں خرافات ہو رہی ہیں سب دا گناہ تانوں ملے گا۔ میری نہ منو، جامعہ نعیمیہ دے محتمم مولانا راغب مصطفیٰ نعیمی صاحب دی تحریر ذرا پڑھو، او آدھے 15 منٹ دا سفر میں 2 گھنٹیاں وچ کی۔ اے کیڑا دین ہے؟ لوگاں دے راہ بلاک کر لینا، روڈاں نو بند کر لینا، اے کیڑا دین ہے مولوی صاحب؟ اور پھر وہاں راغب مصطفیٰ صاحب خود کہتے ہیں وہاں مخلوط نظام تھا، یعنی مرد بھی، عورتیں، چھوریاں سارے جناب اتنے رل کے، اے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خوشی ہو رہی ہے، او شرم کرو یار۔ راغب مصطفیٰ نعیمی صاحب فرماتے ہیں مخلوط ماحول سارا، اور ڈھول دی تھاپ تے نوجوان نچدے پے نے، رقص کردے پے نے، اے سونے نبی دی ولادت دی خوشی ہے۔ اور نہیں میرا بھائی، نہیں مولوی صاحب، محبت دا معیار تینوں دساں، میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، سونے نبی نال پیاری تو سونے نبی دی سنت نو سینے نال لا لے، سونے نبی دی سنت نو جفا پا لے۔ مولوی صاحب نبی دی سنت نو چھڈ کے نبی نال غداری بے وفائی کر کے کدی محبت مصطفیٰ دا دعویٰ جائز نہیں ہے۔